آپ نے ابھی حال ہی میں امریکی سرمایہ کار کو دیکھا پاکستان میں آیا. یہ کوئی پہلا سرمایہ کار تو نہیں تھا یا کوئی ایسی کوئی انہونی کوئی انوکھی چیز تھی کہ ان کو اتنی زیادہ لائم لائٹ ملی. مطلب ابھی ہم نے دیکھا سعودی سرمایہ کاروں کا بھی ایک بڑا وفد آیا تھا. وہ نیچرل طریقے سے آئے, ان کی وہی نیچرل پروجیکشن ہوئی اور وہ چلے گئے. اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی. لیکن کیا کبھی ایسا دیکھا کہ صحافیوں کو لے جا کے ایک سرمایہ کار کے سامنے بٹھا دیا گیا ہو اور پھر ان سے ایسے سوالات پوچھے گئے ہوں جو کہیں نہ کہیں عمران خان سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ تو کیا یہ سارا کچھ آرگینک ہے یا سب کچھ بائی ڈیفالٹ ہوتا رہا؟ یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. ایک امریکی سرمایہ کار کو پکڑ کے اتنا زیادہ ڈسکس کرنا, اور جو چیز بالکل نیچرل لگ سکتی تھی یا جس کے اوپر ایسے بالکل سموتھلی چل سکتا تھا اور ایک اچھا امپیکٹ بن سکتا تھا, وہ امپیکٹ نہیں بنا اور الٹا لوگوں نے اس کو مشکوک کر دیا. تو یہ ابھی بھی ڈسکشن چل رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ کے تو گئے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد واپس آتے ہیں, تو جیسے وہ واپس آتے ہیں پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن اگر چیزوں کو ذرا نارمل طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو اس کا امپیکٹ سامہاؤ اچھا آ جاتا ہے. آپ ذرا سا آ جائیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرف. آپ کو پتہ ہے 26ویں ترمیم کے تحت آئینی بینچ بنا. اس آئینی بینچ نے آج 81 دن کے بعد 81 ڈیز کے بعد پہلا تحریری ججمنٹ جاری کیا ہے. 1.5 صفحے پر مشتمل ہے, 42 لائنز ہیں اس کی, اور اس ججمنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ کون سا کیس کہاں لگے گا یہ فیصلہ ججز کمیٹی کرے گی اور کوئی نہیں کرے گا. اور یوں جسٹس منصور علی شاہ کے جو 13 اور 16 جنوری کے حکم نامے تھے وہ انہوں نے کہا ہے کہ بغیر کسی اختیار کے تھے, یعنی دونوں حکم نامے انہوں نے واپس لے لیے ہیں. یہ ہے آج کی پہلی رپورٹڈ ججمنٹ جو کہ آئینی بینچ کی جانب سے آئی ہے. اب آ جائیے ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف, کیونکہ وہاں پہ بھی خاصی ہلچل ہے. اسلام آباد کے جو وکلا ہیں, خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والی وکلا برادری, ان میں تھوڑی بے چینی ہے جس کا اظہار وہ خطوط لکھ کر رہے ہیں, اعلامیہ جاری کر رہے ہیں. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فردر کسی کو چیف جسٹس نامزد کرنا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے ہی لگایا جائے, کسی اور سے نہ منتخب کیا جائے. یہ اعلامیہ جاری ہو رہا ہے کیونکہ وکلا برادری کو شاید یہ لگتا ہے کہ اب ایڈیشنل ججز جانے ہیں سپریم کورٹ میں جن کا چناؤ ہونا ہے ہائی کورٹ سے. تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جو چیف جسٹس ہیں وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں تو ان کی جگہ پہ چیف جسٹس کون ہوگا, یہ ایک کویشچن ہے نا. تو ان وکلا کو یہ لگتا ہے یا ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ جج کسی اور صوبے سے یہاں پہ لایا جائے اور ان کو جج چیف جسٹس بنا دیا جائے. تو وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو چیف جسٹس بنانا ہے تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ ججز ہیں یا باقی جو ججز ہیں ان میں سے کسی کو لگایا جائے. تو یہ ان کا مطالبہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے جا کے پیش رفت ہوتی ہے. لیکن اسی ساری سچویشن کے دوران ایک خبر آج ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے چلتی دیکھی کہ جو چیف جسٹس پاکستان ہیں ان سے ہائی کورٹ کے 2 ججز نے جا کے ملاقات کی ہے. اس ساری سچویشن کے دوران یہ ملاقات بہت ہی اہم اور غیر معمولی ہے. اگر یہ ہوئی ہے ایز پر ٹی وی رپورٹس, میڈیا رپورٹس, میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, لیکن جو بتایا جا رہا ہے ٹی وی چینلز رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ ملاقات ہوئی ہے, تو دیٹ مینس کہ یہ غیر معمولی ملاقات ہے, اس کے آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کس کو چیف جسٹس لگایا جاتا ہے اور کس کو سپریم کورٹ بھیجا جا سکتا ہے. آنے والے دنوں میں یہ کوئی بہت زیادہ نہیں, میرا خیال 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا, اس میں پتہ چل جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی عمران خان سے متعلق ایک خبر یہ کہ القادر ٹرسٹ کیس میں آپ کو پتہ ہے ان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اس میں اپیل فائل کر دی گئی تھی. لیکن اس کے اوپر گزشتہ روز رجسٹرار کی جانب سے اعتراض کر دیا گیا کہ کوئی سرٹیفکیٹ منسلک نہیں ہے اور کچھ جگہوں پہ سگنیچر نہیں ہے. تو اب ان کے جو وکلا ہیں وہ دوبارہ سے اپیل کا جائزہ لے رہے ہیں اور دوبارہ اس اپیل کو تیار کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے وہ منڈے تک فائل کر دی جائے گی پھر سے. اسی ساری صورتحال کے دوران پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالتی محاذ کے ساتھ ساتھ ذرا سیاسی ماحول بھی گرم کرنا چاہتی ہے, اور اس کے لیے 8 فروری کو آپ کو پتہ ہے ثوابی میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہیں, اور اس کے لیے اب باقاعدہ ویڈیو پیغامات یا جو عوامی موومنٹ ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور میسیجز کنوے کرنا شروع کر دیے گئے ہیں پارٹی کی طرف سے کہ ثوابی پر جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں شرکت یقینی بنائی جائے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی تک